بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے ابھی 4 بجے ہیں اور میں سونے کی بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن نیند نہیں آ رہی۔ کل جس طرح باجوڑ میں ریحان زیب کا قتل ہوا، جس بے دردی سے قتل کیا گیا، اس کے بعد بار بار یہ چیز سوچنے پر مجبور ہوں، کیا اس ہمارے ارض پاک میں، ارض مقدس میں کوئی انسانی جان محفوظ ہے؟ پاکستان میں ہمیشہ سے دہشت گردی کا جو ایک افریت ہے وہ بے قابو رہا اور بڑی مشکلوں سے اس کو کبھی کبھی قابو کر لیا بھی جاتا ہے، لیکن پھر جب بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں نکل کر آتی ہیں یا کوئی ناپسندیدہ حکومت بنتی ہے تو یہ ساری چیزیں پھر سے باہر نکلنے لگتی ہیں۔ ابھی یہ جو ریحان زیب کا قتل ہوا، بے دردی سے قتل ہوا، میں ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بے دردی سے قتل ہوا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام سا اور شریف سا بندہ تھا، جہاں تک ہمیں میڈیا کے ذریعے یا لوگوں کے ذریعے پتہ لگتا رہا۔ اب اندر کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، لیکن وہ بندہ وہ تھا جو عمران خان کا بہت ہی زیادہ حمایتی تھا، یا کہہ لیں کہ عمران خان کا عاشق تھا۔ ایسا ایک عام سا اور سیدھا سا بندہ جو صرف اور صرف 2 اور جمع 2 4 والی بات سمجھتا تھا، جس کی ٹویٹر پوسٹیں یا اس کی تقاریر جو کنونشنز وغیرہ میں کی گئی ہیں، یا پھر 1-2 جگہ پہ انہوں نے ٹی وی پروگرام میں سوالات کی ہیں، وہ سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ بندہ سیدھا سادہ بندہ تھا جو 2 اور 2 جمع 4 کی بات سمجھتا تھا۔ تو ایسے بندے کو اس بے دردی سے قتل کر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ناکامی، اور یہ حقیقت ہے، میں یہ کسی بغض میں یا کسی تنقیدی حوالے سے نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں، آپ جس طرح عوام کو باقی زندگی کی سہولیات دینے کے پابند ہیں، ایک ملک، ایک ریاست جس طرح پابند ہوتی ہے، اسی طرح سیکیورٹی بھی اس عوام کا پورا حق ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ اب اس میں ایک اور گیم بھی چل رہی ہے، پی ٹی آئی والے کسی اور پر الزام لگا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے مخالفین پی ٹی آئی کے خود کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے اس کو قتل کیا۔ لیکن اس کے بعد ہماری ایک متنازع جو تنظیم ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، پتہ نہیں یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ اس کا نام الاؤ ہے یا نہیں، تو آپ نے خبروں میں دیکھ لیا ہوگا کہ ایک جو کالعدم تنظیم ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ لیکن یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس کالعدم تنظیم نے اگر یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ یہ قتل انہوں نے کیا ہے، یہ جو شہادت ہوئی ہے یہ انہوں نے کی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے الحمدللہ اور اس طرح کی اسلامی جو شکرانے والے الفاظ ہوتے ہیں نا وہ استعمال کیے، تو میرا ان سے ایک تھوڑی سی گزارش تھی کہ وہ لگے ہاتھوں پاکستان میں جو الیکشن سے پہلے کاغذات نامزدگی چھیننے والے واقعات تھے، ان کی جو پولیس کے گھروں میں جو دعوے بولے گئے ان کی، اور اس کے علاوہ عورتوں کی سر عام جس طرح تذلیل کی گئی اور جو زبردستی لوگ اٹھائے گئے، اس کی بھی ساتھ میں ذمہ داری قبول کر لیتے کہ یہ بھی انہی کی وجہ سے ہوا۔ یہاں پر رکنا کیوں؟ آپ جو پاکستان میں 2 صوبائی حکومتوں کے الیکشن جو تھے، وہ آئینی حدود جو تھی، آئینی ایک لمٹ تھی، جو ٹائم پیریڈ تھا، اس میں وہ الیکشن نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن ٹائم کے اندر نہیں ہوئے، تو لگیا تو اس کالعدم تنظیم کو یہ بھی قبول کر لینا چاہیے تھا، اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لینی چاہیے تھی۔ پھر پچھلے جو 2 سال میں پی ڈی ایم کی حکومت نے اس قوم کا کچومر نکالا، اس کالعدم تنظیم کو وہ بھی قبول کر لینا چاہیے تھا کہ یہ بھی انہی کی وجہ سے ہوا۔ پھر جو 75 سالوں سے پاکستان میں جو بے روزگاری ہے اس کی بھی ذمہ داری اس کو قبول کر لینی چاہیے تھی۔ مطلب کہ ایک کالعدم تنظیم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی تو ہم لوگ مطمئن ہو گئے، چلیں جی، جو پی ٹی آئی والوں نے الزامات لگائے انہوں نے بھی نہیں کیا، اور جنہوں نے پی ٹی آئی کی مخالفت میں پی ٹی آئی کے اوپر الزامات لگائے تھے انہوں نے بھی نہیں کیا، سب ہاتھ جاڑ کر سائڈ پر ہو گئے۔ لیکن یہ میرے ملک کا خون ہے،
یہ میرے ملک کے بچوں کا، میرے ملک کے جوانوں کا خون ہے، یقین مانیں۔ یہ جس طرح الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں اس قدر متنازع حالات میں اور سنگین اور خطرناک حالات میں الیکشن ہو رہے ہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اتنے خطرناک یا ان جیسے کم سے کم الفاظ میں بھی اب زدہ ماحول میں جو انتخابات ہو رہے ہیں میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے۔ تو آگے جو بھی ہوگا اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو کچھ کیا جا رہا ہے اسی کو اگر آگے بڑھایا گیا تو یہ میری عرض مقدس عرض پاک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو اگر چھوٹے لیول پر سوچ کر آپ کسی ایک گلی محلے یا کسی ایک گھر کی حد تک دیکھیں تو اس گھر کا اس کے بعد یہ اس گلی محلے یا اس سوسائٹی کا کیا اثر ہوگا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو خدا را جو بھی لوگ ہیں جو بھی اس ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو بھی لوگ ہیں جو اپنے اس ملک کو پرایا سمجھتے ہیں، ان سے یہ میری التجا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اس کی قدر کریں، اس ملک کو اتنا مت بگاڑیں کہ یہ بعد میں ٹھیک ہونے کے قابل نہ رہے۔ میرا بہت دل دکھتا ہے، ابھی تک نیند نہیں آ رہی، میں سونے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی۔ الیکشن میں ابھی 7-8 دن باقی ہیں، ان 7-8 دن میں اور کیا کیا ہوگا یہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ انتہا درجے کی مایوسی پھیلا دی گئی۔ اس مایوسی کا ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے، اس کا فائدہ اور اس کی خوشی کس کو ہوگی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے ان کو کبھی بھی اس صورتحال سے خوشی ہو سکتی ہے۔ ملک کی اس صورتحال سے خوشی صرف انہی کو ہو سکتی ہے جو اس ارض پاکستان کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بے ہدایت لوگ ہیں ان کو ہدایت دے۔ اس ملک پر جو کالی سیاہ رات ہے اللہ تعالیٰ اس کی روشن صبح جلد لے کر آئے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔